اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف خالق ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور بیش بہا انگنت لاتعداد بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ برادران اسلام، نوجوانان ملت اسلامیہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج بتاریخ 15 ربیع الثانی 1444 ہجری بمطابق 11 نومبر 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس مہینے کی ایک بدعت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ویسے اگر دیکھا جائے، بنظر عمیق اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے جس مہینے کو بعض کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمانوں نے اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے، اپنے کرتوتوں کے ذریعے سے، بدعات اور خرافات کے ذریعے سے اس کو داغدار کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اسلام کے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جس سے کچھ لوگوں نے اسلام کا نام لے کر کے اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ آپ دیکھیں، اسی مہینہ سے پہلے یعنی ماہ ربیع الثانی سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل کر جشن عید میلاد النبی منایا گیا۔ جس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اس تاریخ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہوئے، اس میں کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس تاریخ کو لوگوں نے جلوس نکالے، اس تاریخ کو لوگوں نے بھنگڑے ڈالے، اس تاریخ کو لوگوں نے شیرنیاں تقسیم کی، مٹھائیاں تقسیم کی۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول سے پہلے ماہ محرم میں پیٹ پرور لوگوں نے، شکم پرور لوگوں نے مختلف قسم کی بدعات اور خرافات کو انجام دے کر کے ماہ محرم کے تقدس اور حرمت کو پامال کیا۔ اسی طرح اس ماہ ربیع الثانی میں بھی ایک مخصوص بدعت کو انجام دے کر کے اس کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، ہر قمری مہینے کی 11ویں شب کو، بالخصوص ماہ ربیع الثانی کی 11ویں رات کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو پکوان پکایا جاتا ہے، جو کھانا پکایا جاتا ہے، جو کھچڑیاں بنائی جاتی ہیں، اس کو لوگ 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں، 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہے اور معروف ہے۔ آج کل تو کسی بھی نام کے آگے شریف لگانا عام بات ہو گئی ہے۔ پہلے ہم لوگ لگاتے تھے قرآن شریف، کعبہ شریف۔ اب کعبے کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، انسان جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے کسی بھی نام کے آگے شریف لگا کر کے اس کو شریف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجمیر شریف، کچھوچا شریف، بغداد شریف، شریف شریف، حالانکہ یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی ایک بدعت ہے۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے
کہ قرآن تا قیامت اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گی. قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. اس میں تعریف نہیں ہو سکتی. اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو نازل فرمایا، ایک آیت اتاری، آپ پڑھیں گے سورہ ہجر سورت نمبر 15 آیت نمبر 9 کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس قرآن سے پہلے اللہ رب العالمین نے بہت ساری آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے. تورات کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس دنیا پر اتارا، زبور کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس دھرتی پر اتارا، انجیل کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس دنیا پر اتارا. لیکن کسی بھی کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کو تا قیامت محفوظ رکھیں گے. آج اس دنیا کے اندر تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، زبور کے ماننے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی بھی شخص بالجزم یقین کے ساتھ یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اصلی شکل میں موجود ہے. اسلام کے مقابلے میں جو آج سب سے بڑا مذہب ہے وہ عیسائی مذہب ہے. عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل ہے. اس آسمانی کتاب انجیل کے بارے میں ابھی تک عیسائیوں کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ انجیل کی زبان میں اتری تھی. جب زبانی کا تعین نہ ہو سکا ہو پھر اس کی صداقت کا یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہودی علماء، عیسائی راہب اپنی مرضی سے اپنی کتابوں میں گھٹاتے تھے، بڑھاتے تھے، اپنے من کے مطابق اس میں داخل کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، رد و بدل کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن کریم سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 79 کے اندر کیا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ بربادی ہے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، فتویٰ وغیرہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے. کیوں لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے فتویٰ؟ اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے فرماتا لیشتروا به ثمنا قلیلا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے بات کو بڑھاتے اور گھٹاتے ہیں. لیشتروا به ثمنا قلیلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل لہم، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، لکھائی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے. وویل لہم مما یکسبون، کمائی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں تعریف ہو چکی ہیں. اس کے برخلاف جب ہم قرآن کریم کے اوراق پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ کتاب اسی طرح سے تر و تازہ موجود ہے جس طرح سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تر و تازہ اور زندہ موجود تھا. یہی وہ قرآن کریم ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعدد نسخے خرا کر کے مکۃ المکرمہ، بصرہ، یمن، کوفہ اور بحرین کے علاقوں میں بھیجا تھا. یہی وہ کلام الہی ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے. سن 35 ہجری میں بدماشوں نے، شورش پسندوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اس وقت آپ قرآن پڑھ رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن کے اوراق پر خون کے چھیٹے، کس کے خون کے چھیٹے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھیٹے قرآن کریم کے اوراق پر پڑے. رب العالمین نے اس قرآن کو تا قیامت لوگوں کے لیے زندہ معجزہ بنا دیا ہے. اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، اس سے کہیے کہ آپ جائیے تاشقند کے اس تاریخی میوزیم میں اٹھا کر کے دیکھیے، تمہیں وہی قرآن ملے گا جس کو پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. تم اسلام کو مانو یا نہ مانو، لیکن تمہیں یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کو احکم الحاکمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا. لوگ کوشش کریں، بڑی دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت، بڑے سے بڑے حکمراں، بڑے سے بڑے وزیر کوشش کریں کہ اس قرآن کی مانوی تعریف کر دیں، اس قرآن سے کچھ آیتوں کو نکال لیں، رد و بدل کر دیں، تعریف کر دیں. قیامت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے.
اللہ رب العالمین کی توفیق سے تا قیامت علماء موجود رہیں گے، رب العالمین کی توفیق سے تا قیامت صلحاء موجود رہیں گے، قرآن کا دفاع کرتے رہیں گے، حدیث رسول کا دفاع کرتے رہیں گے، قرآن کریم کی آیتوں کو پیش کیا جاتا رہے گا، مولویوں کی مکاریوں کو بیان کیا جاتا رہے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ تحریف کرنے کی کوششیں کریں گے اس کا جواب دیا جاتا رہے گا کہ اس قرآن پر چلو، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر چلو، منہج صحابہ کو اپناؤ، تا قیامت علماء موجود رہیں گے، صلحاء موجود رہیں گے۔ اسلام تو بالکل صاف ستھرا دین ہے، اس میں کسی طرح کی ٹیڑھاپن موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 164 کے اندر آیت اتاری کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ در حقیقت اہل ایمان پر رب العالمین نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، جہالت کے بارے میں بتاتا ہے، بدعات کے بارے میں بتاتا ہے، خرافات کے بارے میں بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، لوگ مختلف قسم کی بدعات میں، رسم و رواج میں ملوث تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1803 کے اندر روایت موجود ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا قد امرکم ولا ترکت شیئا مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے جن جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے ہم نے ان میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ساری چیزوں کو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ولا ترکت شیئا مما نہاکم اللہ عنہ، اور رب العالمین نے جن جن کاموں سے تمہیں منع کیا ہے میں نے ان میں سے کوئی ذرہ برابر بھی چیز نہیں چھوڑی، میں نے ان تمام چیزوں سے، ان تمام کاموں سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ پڑھیں گے ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 43 کے اندر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نصیحت کی، ایسی نصیحت کی کہ آنکھیں اس نصیحت کو سن کر کے ڈبڈبا گئی، آنکھوں کے اندر آنسو چھلک پڑے، دل لرز گیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کسی رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، لقد ترکتکم علی البیضاء، میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اس راستے سے وہی شخص انحراف کر سکتا ہے، اس راستے سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو، الا ہالک۔ تو دین تو بالکل صاف ستھرا ہے، صاف و شفاف دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے اے دنیا کے لوگوں اتباع کرو اللہ کی اور اتباع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پڑھیے بہت ساری آیتیں، آپ پڑھیے سورہ حشر سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دیں اس سے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیں اس سے سختی کے ساتھ عمل کرو اور جن سے روکیں رک جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی فرمانبرداری، آپ کی اطاعت، آپ کے احکامات کو ماننا یہ در حقیقت کامیابی کی کنجی ہے، فلاح کی کنجی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا. مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سنتا ہے فوراً مومن آدمی یہ کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور مان لیا, ہم نے اطاعت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے سر کو خم کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ نور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 51 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومنین اور مسلمان کا قول یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول اس کے درمیان فیصلہ کر دیں, تو مومن کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا. یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کے سامنے آپ حدیث بیان کریں, قرآن کی آیت پیش کریں تو وہ کہہ دے کہ ہم نے سنا اور مان لیا, قرآن پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ بہت بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں گے. کسی کے سامنے آپ آیت بیان کریں, حدیث بیان کریں, یہ کہہ دے کہ ہم کتاب و سنت کے پیروکار ہیں, کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ مومن کی پہچان اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الفائزون, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک هم المفلحون. بہت ساری آیتیں ہیں, آپ پڑھیے سورہ نور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کی اطاعت کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا, خوف الہی اپنے دل کے اندر رکھے گا, اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرے گا, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اسی طرح کی آیت آپ پڑھیے قرآن کریم سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 71 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, اللہ کی تابعداری کی, وہ کامیاب ہو گیا. اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو جہنم سے بچا لیے جاتے ہیں, جنت کے اندر داخل کر دیے جاتے ہیں. پڑھیے قرآن کریم سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 185 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہی آدمی کامیاب ہے. کامیابی کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. آپ تابعداری کیجیے اللہ اور اس کے رسول کی, یقیناً آپ پر رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا. آپ پڑھیے قرآن کریم سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 132 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی اطاعت کرو گے, رسول اللہ کی پیروی کرو گے, رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم ماننا, آپ کو اپنا فیصل ماننا, آپ کو اپنا چیف جسٹس ماننا, یہ فرض ہے, فرض. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 65 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے رب کو اپنی ربوبیت کی قسم ہے, فلا وربک لا یؤمنون, یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو, مدینہ والے کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر لیتے. اور آپ کے فیصلے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو تسلیم کرنے کے بعد جو اپنے دل کے اندر تنگی کو پاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرما دی ہے کہ ایک آدمی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے, آپ کی حدیث کو بھی حدیث مانتا ہے, آپ کے فرمان کو مانتا ہے, آپ کے کلام کو مانتا ہے, لیکن آپ کے فیصلے کو ماننے کے بعد دل کے اندر تنگی کو پاتا ہے, دل کے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے, انقباض اپنے دل کے اندر پاتا ہے کہ شریعت کے اندر یہ حکم ہے, رجم کا حکم ہے شریعت کے اندر کہ شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو سنسار کر دیا جائے, شریعت کے اندر حکم ہے, لیکن یہ تو سختی ہے. مانتا ہے لیکن بولتا ہے کہ سختی ہے. چور کے ہاتھ کاٹ دیا جائیں, مانتا ہے کہ قرآن کے اندر ہے, شریعت کے اندر ہے, لیکن کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سننے کے بعد جن کا دل سکڑ جائے. مومن کون لوگ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننے کے بعد, آپ کی بات سننے کے بعد, آپ کا کلام سننے کے بعد جن کا دل باغ باغ ہو جائے, جن کا دل فرحت سے خوشی سے جھوم اٹھے, ایسے لوگ مومن ہیں.
آپ پڑھیے قرآن کریم کی آیت. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض کرنے والے کو ایسا کافر کہا ہے جن سے اللہ محبت نہیں کرتا. پڑھیے قرآن کریم سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 132 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت کرتا ہی نہیں ہے. اس موضوع پر قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں موجود ہیں، لیکن پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی 11ویں شریف منانے کا ذکر موجود نہیں ہے. پوری حدیث کی کتابوں کو آپ کھنگال ڈالیے، کہیں بھی 11ویں شریف کا نام ہی نہیں آیا ہوا ہے. اگر یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر دی جاتی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو یہ سراسر حرام ہے، حرام. کیونکہ یہ نظر لغیر اللہ ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر ہے، اور غیر اللہ کے نام کی نظر یہ اسلام کے اندر حرام ہے. نظر تو ایک عبادت ہے، عبادت. آپ پڑھیے قرآن کریم سورۃ الدہر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ دنیا کے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تم پر خون کو حرام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تم پر خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر اس چیز کو رب العالمین نے حرام کیا ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر کیا جائے. مرغا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، مرغی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، بکرا بکری غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یا مٹھائیاں پلاؤ بریانی کھچڑا کھچڑی غیر اللہ کے نام پر تقسیم کی جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، چاہے ذبح کرتے وقت اور مٹھائی تقسیم کرتے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو. کیونکہ آدمی اپنے ولی کو یا اپنے پیر یا اپنے مرشد کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہوتا ہے اور اس کو ذبح کرتا ہے. اگر ذبح کرتے وقت اللہ رب العالمین کے نام پر بھی ذبح کرتا ہے پھر بھی وہ حرام ہے. یہ بکرا فلاں بابا کا ہے، یہ بابا کا بکرا ہے، یہ ڈھابا کی بکری ہے، یہ اجالے شاہ کا مرغا ہے، یہ کالے شاہ کی مرغی ہے، یہ سید کبیر کا بیل ہے، یہ بی بی فاطمہ کی گائے ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں ہے، یہ فلاں کی 12ویں ہے. اسی لیے اگر ذبح کرتے وقت مرغا مرغی اللہ کا نام بھی لیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ رکھا تھا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بھی بزرگ کے نام پر اس کو چھوڑ رکھا تھا، اس لیے حرام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 470 ہجری میں ہوئی اور 90 سال کی عمر میں ان کی وفات 561 ہجری میں ہوئی. 561 ہجری سے پہلے یعنی 6 صدی ہجری سے پہلے جو زمانہ گزرا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ تھا، وہ تبع تابعین کا زمانہ تھا، وہ محدثین کا زمانہ تھا، وہ ائمہ دین کا زمانہ تھا. کیا ان زمانوں میں 11ویں شریف منائی گئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر بڑے بڑے ائمہ گزرے، بڑے بڑے صحابہ اکرام گزرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولی گزرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولی گزرے، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے ولی گزرے. کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولی کی وفات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11ویں شریف منائی؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 11ویں شریف منائی؟ جبکہ یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑ بڑا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہزار گنا بڑا ہے۔ آج ان کے نام پر نہ کوئی کھچڑا پکاتا ہے، نہ کھاتا ہے اور نہ کھلاتا ہے، کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کے تعلق سے بیان فرمایا ہے قرآن کریم سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 56 کے اندر کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کی شان یہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے کہ رب العالمین خود رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی پر 7 آسمانوں کے اوپر سے رحمت بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ نبی کا شان ہے۔ نبی کا شان اتنا بڑا ہے کہ آپ پڑھیے قرآن کریم سورۃ الانشراح سورۃ نمبر 94 آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کیا ہے۔ بہت سارے مقامات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اذان میں اللہ کا نام آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آتا ہے، تشہد میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آتا ہے، اور بہت سارے مقامات میں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ساتھ امام کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ فرشتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، گزشتہ کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی تفصیل موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 80 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی دیکھ لیجئے 11ویں شریف منانے کا حکم دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر 11ویں شریف منایا جائے، کل کیا جائے، تیجا اور چہلم اور نہ جانے کون کون سے بدعات کو لوگ انجام دیتے ہیں۔ کہیں ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، رب العالمین نے اسی وجہ سے صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن کریم سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ اکرام کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے راضی ہو گئے، صحابہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کی جمعیت چھوڑی، جنہوں نے دین کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ تاریخ نہ قبل کے زمانے میں کبھی اس کی مثال پیش کر سکے گی اور نہ بعد کے زمانے میں کبھی پیش کر سکے گی۔ صحابہ اکرام کی اس کثیر تعداد میں سے کسی ایک سے بھی آپ ثابت کر دیں کہ انہوں نے 11ویں شریف بنایا ہو۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے، وہ تابعین جنہوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ ایک سنت پر عمل انہیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز تھا۔ اس کے باوجود کسی ایک تابعی نے بھی 11ویں شریف نہیں منائی۔ غرض کے 5 صدیاں گزر گئیں، 6 صدیاں گزر گئیں، اسلام کی نعمت اقصائے عالم میں پھیل گئی۔ عظیم محدثین، کبار فقہا اور نامی گرامی علماء میں سے کسی ایک نے بھی 11ویں شریف نہیں منائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت کر دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کو بتا دوں بہت بڑے اہل حدیث تھے، قرآن و حدیث کے پابند تھے۔ وہ شرکیات سے لوگوں کو دور رہنے کے لیے کہتے تھے کہ اپنے آپ کو بدعات سے دور رکھیے، اپنے آپ کو شرکیات سے دور رکھیے۔ آپ ثابت کر دیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں شریف منانے کا حکم دیا ہو یا انہوں نے خود منایا ہو، کہیں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں، کسی ایک کتاب کے اندر موجود نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں شریف منانے کا حکم دیا ہو۔ بعد کے لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لوگوں نے 11ویں شریف منانے شروع کی، اور اب دھیرے دھیرے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ اب حال یہ ہے کہ جو شخص 11ویں شریف نہ مناتا ہو، کھچڑی نہ پکاتا ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر مرغا ذبح نہ کرتا ہو، بکریاں ذبح نہ کرتے ہوں،
انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نہ اس کے اندر زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ آسمان کے دروازے بند ہو گئے، جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، شب برات میں آتے ہیں، شب قدر میں آتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں خیر بھی کرتے ہیں، لیکن رب کا پیغام کسی انسان کے سینے پر نازل کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اب جو بھی پیدا ہوا ہے خطا کا پتلا پیدا ہوا ہے، جو بھی پیدا ہوگا غلطی کھانے کے لیے، ٹھوکریں کھانے کے لیے پیدا ہوگا، ہر انسان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ النجم سورۃ نمبر 53 آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ آپ منع کی حدیث دکھا دیں، ہم بولتے ہیں کہ آپ کرنے کی حدیث دکھا دیں۔ اگر کوئی آدمی ہفتے میں 2 بار جمعہ پڑھے اور کہے کہ ہم یہ ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوگا، خطبہ دیں گے، درس دیں گے، فائدہ ہوگا، 2 بار جمعہ پڑھنا چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی مولوی چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، اس کو جائز کر سکتے ہیں؟ نہیں جائز کر سکتے۔ اسی طرح سے دین کے اندر کوئی بھی ایسی چیز کو ایجاد کر لیا جائے ثواب سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے، مستحب سمجھ کر کے، اور اس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ لوگوں کو بتلا دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ضابطہ بتا دیا ہے، اس ضابطے کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ کون سا ضابطہ؟ مشہور حدیث ہے، آپ سنتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ پڑھیں گے، سنن ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2676 کے اندر روایت موجود ہے، امام کائنات فرماتے ہیں ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کی ایجاد سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے آپ پڑھیں گے صحیح بخاری، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث میں 2698 کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کی ایجاد کی جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ رد ہے، رد، کینسل۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 کے اندر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ کینسل ہے۔ بہت ساری روایات اور حدیثیں اس تعلق سے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ایسے اختلافات کے وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ آپ پڑھیں گے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 43 کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ کوئی کہے گا عید میلاد النبی منانا جائز ہے، کوئی کہے گا جائز نہیں ہے، کوئی کہے گا 11ویں شریف منانا جائز ہے، کوئی کہے گا ماہ محرم میں یہ جلوس نکالنا اور یہ تعزیہ بنانا جائز ہے، کوئی کہے گا جائز نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات میں تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور خلفائے راشدین ہدایت یافتہ
خلفائے راشدین کی سنت کو تمہیں لازم پکڑنا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو تمہیں لازم پکڑنا ہے. دوسری صدی ہجری میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں انکار عمل، انکار تقدیر، تشیع اور اسی طرح سے خوارج کی بدعات رونما ہوئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تھا. پھر اس کے بعد اعتزال کی بدعت ظاہر ہوئی، جس سے مسلمانوں میں طرح طرح کے فتنے پھوٹ پڑے، نظریات میں اختلاف پیدا ہوا. اسی طرح سے بدعات اور نفس پرستی کی جانب لوگوں کا رجحان بڑھا، اور پھر دھیرے دھیرے نئی نئی بدعتیں اس معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رونما ہوئی. ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کتاب و سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت اتاری، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ آیت قرآن کریم سورۃ الانعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 153 کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میری سیدھی راہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو، دیگر راستوں کی تم پیروی نہ کرو. دیگر راستوں کی پیروی کرو گے وہ دیگر راستے تمہیں سیدھے راہ سے ہٹا دیں گے. اس حدیث کی تخریج اور اس حدیث کی تصحیح اور اس حدیث کی تشریح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ راستہ سیدھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں اور بھی لکیریں کھینچی، کہا کہ یہ بھی راستے ہیں. جو ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے، بلاتا رہتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی پیروی کرو، دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ دیگر راستے تمہیں سیدھی راہ سے ہٹا دیں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بدعات کے سخت مخالف تھے. آپ پڑھیں گے سنن ترمذی حدیث نمبر 210 کے اندر ایک طویل روایت موجود ہے، جس کے اندر موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ لوگ مسجد میں نماز کا انتظار کر رہے ہیں، وقفے میں، یہ حلقے میں بٹ کر کے، جماعت میں بٹ کر کے، اور ہر حلقے میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے لوگوں سے تم 100 بار سبحان اللہ پڑھو. سارے لوگ کنکریوں میں 100 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 100 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں، 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے لوگوں سے کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے ابھی انہیں کچھ نہیں کہا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے، تم نے انہیں کیوں نہیں کہا کہ تم اپنی خطاؤں کو شمار کرو، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. چنانچہ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے مسجد پہنچے اور ایک حلقے کے پاس کھڑے ہو کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کنکریوں پر تسبیح و تحمید اور تہلیل گن رہے ہیں. اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا زَامِنٌ أَن لَّا يَزِيَّ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، کہ تم اپنی خطاؤں کو شمار کرو، میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہاری کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی. وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تجھ پر افسوس ہے، کتنی جلد تم ہلاکت کے راہ پر پہنچ گئے. ابھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا بوسیدہ نہیں ہوا، پرانا نہیں ہوا ہے. وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے ہیں، اس کے باوجود تم کتنی جلدی ہلاکت کے راہ پر پہنچ گئے ہو. قسم خدا کی، قسم اللہ کی، یا تو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین سے بہتر دین پر ہو، یا پھر تم گمراہیت کا اور ضلالت کا دروازہ کھول رہے ہو. لوگوں نے کہا، ابن مسعود،
ہم تو نیکی کے ارادے سے تسبیح گن رہے ہیں کنکریوں پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں خیر کے متلاشی، خیر کے طلبگار، لیکن وہ خیر کو نہیں پا سکتے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ صحابہ اکرام کا منہج، صحابہ اکرام کا مسلک یہ تھا کہ صحابہ اکرام بدعات سے اور خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شرکیات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یقین جانیے شرکیات کے مطابق زندگی گزارنے والے، بدعات کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے دوری اختیار کر کے زندگی گزارنے والوں کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر چلتا پھرتا مردہ قرار دیا ہے کہ یہ کھاتے بھی ہیں، یہ چلتے بھی ہیں، یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن بھی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے جو گمراہی اختیار کر رکھی ہے اس کی وجہ سے یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، معاشرے کے اندر یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ ہم میں سے جب کسی کا انتقال ہو جائے گا، باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے گا یا ماں کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے نام پر تیجا کر دیا جائے گا، اس کے نام پر چہلم کر دیا جائے گا، اس کے نام پر چالیسواں کر دیا جائے گا، اور نہ جانے اس کے نام پر بہت سارے ایسے اعمال کر دیے جائیں گے، چاہے اس کا ثبوت قرآن سے ملے نہ ملے، اس کا ثبوت حدیث سے ملے نہ ملے، معاف فرمائیں گے۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ تصور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے چاہے 11ویں شریف ہو، چاہے 12ویں شریف ہو، چاہے تیجا ہو، چاہے چہلم ہو، چاہے برسی ہو، کچھ بھی ہو، ان تمام اعمال کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، اور جن اعمال کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو اور انسان اس کو ثواب اور اجر سمجھ کر کے کرے تو اسلام کے اندر وہ سراسر گمراہی ہے، وہ بدعت ہے۔ لہٰذا رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو منہج صحابہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، بالخصوص آپ کے یہاں کے شرجیل اختر صاحب سخت بیمار ہیں، آپ تمام سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ نماز بعد بھی ان کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ رب العالمین جو کتاب و سنت کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں کتاب و سنت کی راہ پر لے آ۔ یا اللہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فالو نہیں کرتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے منہج کو فالو نہیں کرتے، انہیں صحابہ اکرام کے منہج کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔